ناظرین، حزب اللہ کی جانب سے بہت بڑے حملے کیے گئے ہیں اور فورن منسٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جی ہاں، سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے فورن منسٹر کو نشانہ بنایا ہے اور ہنڈریڈز آف میزائل جو ہیں وہ فائر کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ سے بہت بڑی خبریں سامنے آ گئی ہیں کہ ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھاری نقصان اس وقت اسرائیل کو غزہ کی جنگ سے اٹھانا پڑا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی پچھلے چند گھنٹوں میں، پچھلے 4 سے 5 گھنٹوں میں جنگ کی شدت میں ایک دم سے اتنا اضافہ ہو گیا ہے، ایک دم سے حملے بہت زیادہ تیز کر دیے گئے ہیں اور ہلاکتوں، جو اسرائیلی ہلاکتیں ہیں ان میں بہت زیادہ شدت آ گئی ہے۔ ان کی جو ہائی پروفائل شخصیات ہیں ان کو پہلی بار ڈائریکٹ نشانہ بنانا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ وہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایرانی کمانڈر کو شہید کرنا جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا؟ تو کیا اب وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو چکا ہے؟ اب اسرائیل کی ایک ایک ہائی پروفائل شخصیت کو نشانہ بنایا جائے گا، جس طرح کے سفارت خانوں پر حملے شروع کیے گئے؟ تو یہ اس وقت صورتحال اگلے فیز میں ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی بار بار ہم بات کر رہے تھے پچھلے ہفتے سے کہ اب جنگ جو ہے وہ نیکسٹ فیز میں داخل ہوگی۔ تو اب شاید ان حملوں کے بعد یہ اس بات کا مظاہرہ ہے کہ ہم اگلے فیز میں، جنگ کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو یہ اہم ترین تفصیلات آئیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، نتن یاہو اور اردگان کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ اردگان نے ڈائریکٹلی نشانہ بنایا ہے نتن یاہو کو اور نتن یاہو کا اس میں جواب آیا، تو اس وقت بہت زیادہ ٹھن گئی ہے اردگان اور نتن یاہو کے درمیان اور عالمی محاذ پر دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ معاملہ بھی اس وقت پوری دنیا کے میڈیا میں چل رہا ہے۔ یہ تمام اہم ترین تفصیلات، تازہ ترین جو حقائق ہے جنگ کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو لبنان بارڈر پر لیے چلتے ہیں اور لبنان بارڈر پر آج بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، بہت ہی غیر معمولی ایونٹ ہوا ہے۔ پچھلے 80 دنوں کی جنگ میں اس طرح کا حملہ ہم نے نہیں دیکھا جو آج کیا گیا ہے۔ پہلی بار حزب اللہ کی جانب سے ہائی پروفائل شخصیت اسرائیل کی اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ فورن منسٹر آف اسرائیل ہے۔ فورن منسٹر آف اسرائیل جو ہے یہ دورے پر گیا ہوا تھا نکورہ کے، اور جو بارڈر ہے اس کے وزٹ پر گیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ادر ڈپلومیٹس بھی موجود تھے، اور اس کو جو ہے بہت زیادہ میزائل کے ساتھ آلموسٹ 50+ میزائل جو ہیں اس جگہ پر فائر کیے گئے ہیں جہاں پر یہ موجود تھا۔ تو یہ بہت ہی غیر معمولی حملہ اس طرح سے ہے کہ حزب اللہ کو کس طرح سے پتہ چلا کہ فورن منسٹر یہاں پر موجود ہے، ان کے پاس یہ انٹیلیجنس کہاں سے آئی؟ تو یہ اب اسرائیل کی سیکیورٹی پر سب سے بڑا سوال اٹھ گیا ہے کہ اب کوئی بھی اگر ہائی پروفائل شخصیت اگر وہ وزٹ کرتی ہے بارڈر کا تو کیا ان کو پتہ ہوگا کہ اب کون کہاں پر آیا ہے؟ تو یہ ان کی سیکیورٹی پر سب سے بڑے سوال اٹھ گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا ہی کی زبانی یہ رکھنے جا رہا ہوں کیونکہ اس کو اسرائیل نے ہی رپورٹ کیا ہے، اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو اسرائیل نے ہی یہ بتایا ہے کہ یہ آج معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ یہ آپ اسرائیلی میڈیا کے بیان دیکھیے، حزب اللہ فائرڈ میزائلز ایٹ راس نکورہ ڈیورنگ دا پریزنس آف فورن منسٹر اینڈ نمبر آف ایمبیسڈرز ان دا نارتھ۔ اسرائیلی میڈیا کیٹیگوریکلی خود یہ انکشاف کر رہا ہے کہ ان کے فورن منسٹر کی موجودگی میں وہاں پر میزائلوں کے ساتھ حزب اللہ نے اٹیک کیا ہے۔ تو اب یہ معاملات اسرائیل کے لیے بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ اب جہاں ان کے سفارت خانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے، اٹس مین کہ اب ان کی ہائی پروفائل، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ کل نتن یاہو کے حوالے سے یہ خبریں چلی تھیں کہ اس کی اسیسینیشن اٹیمپٹ کی گئی ہے، تو اب یہ معاملات اسرائیل کے لیے پوری طرح سے خراب ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، قریات شمونہ کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ وہاں پر بھی بہت بھاری میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے حزب اللہ کی جانب سے۔ یا پھر حزب اللہ کا بیان دیکھیے، وی ٹارگیٹڈ قریات شمونہ with 30 قید شبہ راکٹس ان رسپانس ٹو دا اینیمیز ٹارگیٹنگ آف سویلینز ہوم ان بیت جبیل۔ ٹھیک ہے، 30 میزائل کے ساتھ صرف ایک ایریا کو، اور یہ قید شبہ راکٹس ہیں، قید شبہ راکٹس کے ساتھ انہوں نے قریات شمونہ کو ناظرین نشانہ بنایا۔ اور قریات شمونہ اور شیبہ فارم جو ہیں وہ مسلسل اٹیکس میں ہیں، کیونکہ یہاں پر قریات شمونہ کا ایئرپورٹ بھی اس سے پہلے تباہ کیا جا چکا ہے، تو آج یہ بہت بڑا حملہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، برکان میزائل کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے۔ بہت ہی گھاتک میزائل یہ سمجھے جاتے ہیں، بہت ہی تباہ کن میزائل یہ سمجھے جاتے ہیں، اور آج پھر برکان میزائل کے ساتھ حزب اللہ نے حملے کیے ہیں۔ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ
آج صبح بھی ہم نے حزب اللہ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا تھا ایک ویڈیو میں، لیکن یہ ایکٹیویٹیز پچھلی 1-2 گھنٹے کیا ہے. یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پورا جو میڈیا یہ رپورٹ کرنا شروع ہو گیا ہے کہ کیا ہم ایک نئے فیز میں داخل ہو گئے ہیں کہ اچانک سے حزب اللہ کے حملوں میں اتنی زیادہ تیزی آ گئی ہے. وگرنہ ایک دن میں جو حملے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے جناب برقان میزائل بھی چلا دیے، فورن منسٹر کو بھی اٹیک کر دیا، ایئرپورٹس پر بھی حملے کر دیے، اور آگے ڈرونز کے ساتھ بھی انہوں نے حملے کیے ہیں. تو اس لیے آج کے دن کو غیر معمولی کہا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے حزب اللہ کا بیان کہ وی ٹارگیٹڈ ود برقان میزائل دا خربت مار سائٹ اینڈ اسرائیلی فورسز اینڈ دا اسرائیلی فورسز آرٹلری پوزیشن ان ویسینٹی اینڈ وی اچیوڈ کنفرمڈ کیجوالٹیز. ٹھیک ہے نا، انہوں نے آرمی پوزیشنز اور باقی ملٹری سائٹ کو نشانہ بنایا ہے برقان میزائل کے ساتھ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کنفرمڈ کیجوالٹیز وہاں پر حاصل کی ہیں، یعنی وہاں پر اسرائیلی فوجیوں کی کنفرم ہلاکتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور اب آگے چلیے، حملے ورائٹی آف ویپنز کے ساتھ جاری ہیں اور ان کی فضائیہ حرکت میں آئی ہے، اور بامب لیڈن ڈرونز کے ساتھ، مطلب خود کچھ ڈرون آپ ان کو کہہ لیں، ان کے ساتھ ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے. سو آپ چیک کریے کہ یہ کتنی ورائٹی کے ساتھ یہ حملے کیے گئے ہیں. یہ آپ دیکھیے 3 بامب لیڈن پلینز لانچڈ فرام لبنان ہٹ اسرائیلی آرمی ٹارگیٹس ان ہردوو آکوپائڈ شیبا فارمز. ٹھیک ہے نا، تو ڈرون کے ساتھ، خود کچھ ڈرونز کے ساتھ یہ جو ہے حزب اللہ نے ایک حملہ کیا. تو یہ لبنان بارڈر کی صورتحال اور وہاں پر یہ جو تازہ ترین بڑے حملے کیے گئے ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب آپ کو غزہ جنگ میں ناظرین لیے چلتے ہیں. غزہ جنگ کے حوالے سے ہمارے پاس بہت بڑی خبریں آ چکی ہیں. وہاں پر روزانہ بلکہ ہر گھنٹے میں اسرائیلی فوجیوں کا جنازہ اٹھ رہا ہے. رپورٹس ناظرین اب یہ سامنے آئی ہیں کہ ہر 10 منٹ میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہو رہا ہے، اور ویڈیوز بھی وہاں سے سامنے آ رہی ہیں کہ اب اسرائیلی فوج جو ہے وہ اسکولوں میں اور کالجز میں جا کر، یونیورسٹیز میں جا کر وہاں پر اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ فوج میں بھرتی ہوں، کیونکہ ان کی فوج تباہ ہو چکی ہے اس وقت. جو ریزرو آرمی تھی انہوں نے ساری یہاں پر لگائی غزہ میں، کیونکہ ان کا ایسٹیمیٹ یہ تھا کہ وہ 20 دنوں میں غزہ کو فتح کر لیں گے. تو انہوں نے یہاں پر لگائی، 2 مہینے زیادہ وقت ہو گیا، ان کی فوج ایگزاسٹڈ ہو گئی، خرچہ ان کا اتنا زیادہ ہو گیا. پھر لبنان کا بارڈر الگ سے ہے، شام کا الگ سے ہے. خود ان کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم 7 محاذوں پر اس وقت لڑ رہے ہیں، ہمارے خلاف 7 محاذ کھل چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کا حشر ہوا ہے. ابھی کی جو 3-4 بڑی خبریں ہیں وہی صرف آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلی بڑی خبر کمانڈر کے حوالے سے ناظرین، ایک اور کمانڈر کو ہلاک کر دیا گیا ہے. ان کے کمانڈرز اور آفیسرز کو چن کر مارا جا رہا ہے. رپورٹس کے مطابق 27% جو ہلاکتیں ہیں، یعنی ہلاکتوں میں 27% جو ہیں وہ آفیسرز اور کمانڈرز ہیں. یہ بہت ہی غیر معمولی تعداد ہے کہ اس طرح سے چن کر ان کے ہائی رینکس کو مارا جا رہا ہے. یہ اسرائیلی میڈیا کا آپ بیان دیکھیے. 3 members of the Shaked battalion in the Givati brigade were killed today. One of the company commander and they fell in the northern Gaza Strip. ٹھیک ہے نا، ایک کمانڈر انہوں نے مارا جس میں 3 جو سولجر ہیں وہ بھی اس کے ساتھ تھے. تو یہ جناب ابھی کا سب سے بڑا حملہ ہے. پھر ناظرین ہیلی کاپٹر کو اڑایا گیا. یہ سب سے بڑا ایک اور حملہ ہے. ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ ابھی ناظرین کیا ہو رہا ہے کہ پچھلے اگر ہم 80 ڈیز دیکھیں تو اس میں اسرائیل نے ہیلی کاپٹرز استعمال نہیں کیے، انہوں نے وار پلینز استعمال کیے، جیٹس استعمال کیے جو آتے ہیں، بم گراتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ان کو آپ آسانی کے ساتھ نشانہ نہیں بنا سکتے، لیکن ہیلی کاپٹرز کو آپ بنا سکتے ہیں. تو اب انہوں نے ہیلی کاپٹر اس میں استعمال کرنا شروع کیے ہیں کل سے ہی، اور ابھی سے ان کے ہیلی کاپٹر جو ہیں ان کو تباہی ان کی شروع کر دی گئی ہے. یہ بیان دیکھیے. قاسم برگیڈ ٹارگیٹڈ a helicopter with the SM-18 missile in the الستواری ایریا نارتھ آف غزہ سٹی. بالکل کلیئرٹی کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں، اور میزائل یہ روسی ساختہ میزائل ہیں جن کے ساتھ اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا. بہت بڑی خبر ہے، اسرائیلی ہیلی کاپٹر وہاں پر گرا دیا گیا ہے، اور اس میں موجود تمام ملٹری جو آفیشلز ہیں وہ بھی اس میں ہلاک ہو چکے ہیں. ممکن ہے اس میں کوئی ان کی لیڈرشپ بھی موجود ہو جو کہ فضائی دورہ وہاں پر کر رہی ہو. تو یہ خبریں بھی آئیں گی کہ اس ہیلی کاپٹر میں کیا کوئی ہائی ویلیو ٹارگیٹ بھی تھا، لیکن ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے. یہ مزاحمتی تحریک کی پاور کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ وہاں سے میزائلوں اور راکٹس کے ساتھ بھی حملے کر رہے ہیں. سینٹرل اسرائیل، ساؤتھ اسرائیل اور تل اویو کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی ہر ملٹری سائٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور اب ان کے پاس ایسے میزائل آ چکے ہیں کہ کوئی بھی ایریل ٹارگٹ ہوگا، چاہے وہ ڈرون ہوگا، چاہے وہ ہیلی کاپٹر ہوگا یا کوئی اور چیز ہوگی، تو اس کو بھی نشانہ بنانے کی وہ بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ بھی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اسرائیلی جو سرویلنس کتے ہیں
جو ڈاگز ہیں ان کو مارا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو انفینٹری تھی ان کو بھی ہلاک کیا گیا. اب یہ بڑی دلچسپ یہ خبر سامنے آئی ہے. اس سے پہلے اگر ہم شروع میں جائیں نا ناظرین, تو انہوں نے اپنے جو سپائی ان کو ڈاگز کہہ لیں ان کو جناب سرنگوں میں بھی اتارا تھا کہ جائیں دیکھیں, ان کے کیمراز وغیرہ لگے ہوئے تھے, لیکن وہ بھی ان کی ایفرٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. تو آج یہ سرویلنس ڈاگز کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ ان کو بھی مارا گیا ہے. یا آپ دیکھیے, دا ریزسٹنس کلڈ این انفینٹری یونٹ آف 10 IDF سولجرز اینڈ a surveillance dog in the الکتیبہ ایریا آفٹر a Pyrrhic battle. ٹھیک ہے نا, تو واضح طور پر وہ بتا رہے کہ 10 فوجیوں کو اور ان کے ساتھ ایک کتے کو جو کہ سرویلنس ڈاگ ہے اس کو ہلاک کیا ہے. اچھا, آخر میں 2 اور حملے ہیں وہ جلدی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. پھر نتن یاہو اور اردوغان کی آپس میں اس وقت عالمی محاذ پر کس طرح سے ٹھن گئی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ناظرین, جو ملٹری بلڈوزر ہیں ان کو تباہ کیا گیا. اب یہ بلڈوزر جو ہے نا وہ بھی وہاں پر بڑے ظالم ڈھار ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو بلڈوزر والے یہ چلانے والے کرتے ہیں. نیچے یقین مانیے جو غزہ کے نہتے لوگ ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں, اور ایسی بھی خبریں سامنے آئیں کہ ایک ٹینٹ میں پناہ گزین موجود تھے اور انہوں نے وہ بلڈوزر ان کے اوپر سے چلا دیے. اس طرح کی خبریں بھی وہاں سے آ رہی ہیں. بلڈوزر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ D9 ملٹری بلڈوزر ہوتا ہے. We targeted 4 military bulldozers and a Markeva tank in Khan Yunis. Resistance target Markeva tank in middle نیئر بریج کیمپ آلسو. ٹھیک ہے, تو 4 بلڈوزر اور ٹینک کو بھی نشانہ بنایا گیا. پھر ناظرین, ایک ٹروپ کیریئر کے حوالے سے ابھی تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے جس میں سے 20 سے 25 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں. ایک ٹروپ کیریئر جو کہ فوجیوں کو لے کر جا رہا تھا اس کو جناب نشانہ بنایا گیا. وی ڈسٹرائڈ a Zionist troop carrier with al-Yasin shell. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس وقت یہ جتنی ہلاکتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں 100 کے قریب, تو صرف یہ تعداد بن رہی ہے. اتنی زیادہ ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور اب ان کے پاس کوئی چارہ بچا نہیں ہے کہ اپنی ہلاکتوں کو یہ چھپائیں. اب وہ پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہیں, ان کی جو میڈیا ہے وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کیونکہ نقصان اب بہت زیادہ ہو چکا ہے. اب آپ کو نتن یاہو اور اردوغان کے حوالے سے بتاتے ہیں ناظرین. ترکی نے بہت کھل کر ایک بار پھر اسرائیل کو نشانے پر لیا, اردوغان نے نشانے پر لیا نتن یاہو کو. اب یہ وہ اردوغان ہے جس پر آپ سب پہلے بہت تنقید کرتے رہے ہیں. اردوغان کو ویسٹ کا حمایتی بھی سمجھا جاتا ہے اور نیٹو کا ممبر بھی ہے. پھر یہ وہی اردوغان ہے جو اسرائیل کا دورہ کرنے والے تھے, ٹھیک ہے نا, اور اسرائیل کو تسلیم کرنے والے تھے. لیکن اس جنگ کے بعد یہ پوری صورتحال بدل گئی ہے. جو مڈل ایسٹ میں کچھ عرب بھی ان کو تسلیم کرنے والے تھے, اس صورتحال کو بھی بدل دیا گیا ہے. اور اردوغان نے واضح طور پر کہا کہ اب تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں, اور انہوں نے اس سے پہلے بھی نتن یاہو کو نشانے پر لیا. اور پھر انڈر دی ٹیبل ترکی جو ہے وہ امداد کر رہا ہے. یہ رپورٹس ہیں کہ انڈر دی ٹیبل وہ مزاحمتی تحریک کو جو ہے وہ امداد دے رہا ہے. اور پھر اردوغان پر یہ بہت زیادہ پریشر تھا مغرب کا, امریکہ کا, کہ وہ جو مزاحمتی تحریک ہے اس کو ٹیررسٹ کہے. ٹھیک ہے نا, ان کو ٹیررسٹ وہ ڈکلیئر کریں. لیکن اردوغان نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ نہیں بلکہ یہ فریڈم فائٹرز ہیں, یہ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس پر بھی ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. پھر اس بات پر مغرب اور امریکہ میں اتنی جو ہے وہ تنقید ہوئی کہ انہوں نے یہاں تک بیانات دیے ان کے پولیٹیشنز نے کہ سانپ آخر میں سانپ ہی رہتا ہے. یعنی انہوں نے اردوغان کو سانپ کہا کہ ہم اس کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں لیکن یہ کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں مل سکے گا. اس طرح کے معاملات وہاں پر ہوئے ہیں. پھر اتنے معاملات خراب ہو گئے جو بلنکن کے ساتھ ترکی میں ہوا. دین پھر آپ نے دیکھا کہ بائیڈن نے کس طرح سے سیدھی دھمکی لگائی اردوغان کو کہ ہم پابندیاں لگائیں گے, ہم سینکشنز لگائیں گے ترکی پر. پھر اردوغان نے جواب دیا بائیڈن کو کہ انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں بائیڈن امریکہ کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ ان کے ڈبل سٹینڈرز ہیں. اتنے معاملات اب ان دونوں ملکوں کے درمیان خراب ہو چکے. آج اردوغان کی جانب سے بہت بڑا بیان آیا ہے جس کا نتن یاہو نے جواب دیا, اور پورا جو عالمی میڈیا ہے اس پر یہ اس وقت چل رہا ہے. اردوغان نے کہا ہے کہ نتن یاہو اور ہٹلر میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آج کا جو ہٹلر ہے وہ نتن یاہو ہے, یہ کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے ہٹلر سے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہٹلر کو اگر آپ یہ پچھلی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو سب سے جو بدترین ظالم فرعون سمجھا جاتا ہے وہ ہٹلر کو سمجھا جاتا ہے, انسانیت کا دشمن سمجھا جاتا ہے. تو اس وقت نتن یاہو جو کہ اپنے آپ کو یعنی یہ جو اسرائیلی ہیں یہ اپنے آپ کو اللہ کے چنیدہ لوگ بتاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کو وہ ہٹلر کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے, کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ یہ ہٹلر ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں ایک ایسا مسلم کنٹری میں مثال کے طور پر ایران ہے, اگر ایران کہتا ہے کہ نتن یاہو ہٹلر ہے تو وہ تو ہے ہی, انہوں نے اینیمی ڈکلیئر کیا ہوا نا ایک دوسرے کو. لیکن ترکی جیسا ملک جو کہ نیٹو کا ممبر بھی ہے,
یورپی یونین میں بھی شامل ہونا چاہتا ہے. اگر وہ اس حد تک ان کے خلاف جا رہا ہے تو یہ وہاں مغرب میں اس کو غیر معمولی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو ہٹلر جو کہ سب سے بدنما داغ ہے انسانیت کے چہرے پر، اب نتن یاہو جو کہ سافٹ امیج اپنا بنانا چاہ رہے ہیں مغرب میں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے چنیدے لوگ ہیں، یہ مقدس جنگ ہے. آپ کو پتا ہے اگر آپ اس کا نتن یاہو کے الفاظ چیک کریں تو وہ کہتا ہے یہ سیکرڈ مشن ہے، یہ مقدس جنگ ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس نتن یاہو کو تاریخ کا جو سب سے مطلب ظالم شخص ہے جس نے اتنے ظلم ڈھائے اس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. تو ان کو تو تکلیف ہونی ہے. اور خاص طور پہ اگر مثال کے طور پہ ایران کرتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ ایران کو تو ویسٹ نے بھی ایک اینیمی ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا، یا کوئی اور ایسا اسلامی ملک کرتا ہے تو وہ میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے جو انہی کا ساتھی ہو. اگر وہ اتنی بات کہہ رہا ہے تو وہ ویسٹ میں اثر رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو اردوغان نے یہ بات کی، پھر اس کی نتن یاہو کو کتنی تکلیف ہوئی. آپ دیکھیں نا کہ روزانہ ایران کس طرح کے سخت بیانات دیتا ہے. تو کیا نتن یاہو نے ان کو رسپونڈ کیا ہے؟ وہ اس کو ظالم، فرعون، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل نتن یاہو یہ ہے. لیکن نتن یاہو اردوغان ہی کو کیوں رسپونڈ کر رہا ہے؟ یا آپ دیکھیے گا کل کو اگر آپ کا سعودی عرب یا یو اے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو آپ دیکھنا کہ نتن یاہو ان کو بھی رسپونڈ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے ایک آپ سمجھ لینا کہ ان کے اگر ہیں حمایتی وغیرہ تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ کردوں کے خلاف یہ نتن یاہو آپ جواب دے رہے ہیں اردوغان کو، کردوں کے خلاف نسل کشی کرنے اور ان کی حکومت کی مخالفت کرنے والے صحافیوں کو قید کرنے کا عالمی ریکارڈ رکھنے والے اردوغان آخری شخص ہیں جو ہمیں اخلاقیات کی تبلیغ کر رہے ہیں. اسرائیلی مسلح فوج دنیا کی سب سے اخلاقی فوج ہے. ویسے میری بے ساختہ یہ ہنسی نکل گئی ہے. کہہ رہے ہیں نتن یاہو اسرائیلی مسلح فوج دنیا کی سب سے اخلاقی فوج ہے جو دنیا کی سب سے مکروہ اور ظالمانہ دہشت گرد تنظیم حماس ISIS اور کے خلاف لڑ رہی ہے اور اسے تباہ کر رہی ہے، جس کی ترک صدر اردوغان تعریف اور میزبانی کرتا ہے. یہ پہ حساب لگائیے. ویسے یہ نتن یاہو بنا ذہنی طور پر پاگل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا مینٹلی یہ ڈس آرڈر ہو چکا ہے، اس کا علاج کروانا چاہیے. کہہ رہا ہے جی اسرائیلی فوج جو ہے وہ دنیا کی سب سے اخلاقی فوج ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب سے بزدل، گھٹیا اور بے شرم اور ٹک ٹاکر فوج ہے جو صرف عورتوں اور بچوں کے خلاف لڑتی ہے. اب میں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ناظرین، جو ابھی کی تازہ ترین تفصیلات ہیں، روح کانپ گئی ہے جو سکینڈل ابھی وہاں سے سامنے آیا. ایک تو آپ نے وہ ویڈیوز بھی آپ کی نظروں شاید گزری ہوں، جو فٹ بال سٹیڈیم ہے وہاں غزہ میں، وہاں پر نہتے سویلینز کو ان کے کپڑے اتروا کر ان کو ننگا کر کے وہاں پر انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے اور وہ ویڈیوز جاری کی ہے. اور اس پر دنیا بھر کا جو میڈیا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم جو ہے وہ ان کو کمپیئر کر رہا ہے اور تصاویر شیئر کر رہا ہے کہ ورلڈ وار 2 میں اس طرح کی امیجز ہم نے دیکھی تھی، اس طرح کے مناظر ہم نے ورلڈ وار 2 میں دیکھے تھے جو ظلم اس وقت نتن یاہو یہاں پر کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی فوج، اور اس میں دیکھیں کہ وہ جو ویڈیوز اور تصاویر ہے اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں بچے ہیں، 12 13 سال کے بچے ہیں جن کو انہوں نے حماس کے فائٹر بنا کر وہاں پر کھڑا کیا ہوا کہ دیکھیں دنیا کو بتا رہے ہیں یہ انہوں نے سرنڈر کر دیا، یہ جناب ہمارے خلاف لڑ رہے تھے. حالانکہ وہ نہتے سویلینز ہیں بالکل، جو کہ پناہ گزینوں میں تھے، جنہوں نے بیچارے ان کو روٹی پانی مل نہیں رہا. یعنی اس وقت UN کی رپورٹ کے مطابق وہاں پر قحط آیا ہوا ہے. تو نہتے لوگوں کو اسکولوں، کالجوں اور مطلب جہاں جہاں پناہ کیمپ ہیں وہاں سے اٹھا کر، UN کے کیمپوں سے اٹھا کر ان کو ننگا کر کے مطلب سینکڑوں اور یہ 1000 سے بھی اوپر کی تعداد ہو سکتی ہے، ان کو وہاں پر جو ہے انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے اور ان کے کپڑے اتروائے، ان میں چھوٹے بچے شامل ہیں. یہ ہے ان کی سب سے اخلاقی فوج. ٹھیک ہے نا. پھر 80 جو انہوں نے باڈیز نکالی تھی الشفا سے، وہ ابھی انہوں نے واپس کی ہیں اور ان میں سے جو انسانی اعضاء ہیں وہ نکال لی ہیں، دل، گردے، جگر وغیرہ یہ انہوں نے نکال لیا. یہ ہے ان کی سب سے اخلاقی فوج. پھر ناظرین جو اس سے پہلے انہوں نے سویلینز کو پکڑا تھا اور جو سب سے پہلا ان کا سکینڈل آیا تھا جس کا بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی، اور ان کو بھی مطلب جو پہلا ان کا سکینڈل آیا تھا ان کو کپڑے وغیرہ اتروا کے شدید سردی میں نیچے ٹھنڈی ریت پر بٹھایا ہوا ہے. اب خبریں ایسی چل رہی ہیں کہ ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا، ان تمام لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ افسوسناک خبریں بھی آ رہی ہیں. پھر ناظرین ایک خبر سامنے آئی کہ ایک فیملی سب سے یہ ایک بہت ہی دردناک یہ خبر ہے. ایک فیملی کو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پہلے مردوں کو الگ کیا اور پھر ان مردوں کو گولیاں مار کے شہید کیا ان کے بچوں اور عورتوں کے سامنے. پھر ان عورتوں اور بچوں کو ایک کمرے میں لے کر گئے اور وہاں پر ہینڈ گرنیڈ پھینک دیا.
ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کے ظلم یہ وہاں پر کر رہے ہیں. یہ صرف ایک سیمپل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ صرف 5% ہے جو حقیقی ظلم وہاں پر ڈھائے جا رہے ہیں. تو یہ بے شرم آدمی جو کہ واقعتاً اس دور کا سب سے بڑا فرعون ثابت ہوا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج سب سے اخلاقی فوج ہے. تو یہ ان کی اخلاقیات ہیں. تمہیں انسانیت نام کا لفظ تمہاری ڈکشنری میں بھی نہیں ہے, انسانی حقوق کا لفظ تمہاری ڈکشنری میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ اس وقت اردگان نے محاذ سنبھال لیا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں. معاملات بگاڑ کی طرف جا چکے ہیں. ایک چیز تو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جنگ لمبا چلے گا. اب اس جنگ میں واپسی نہیں ہے. تمام فیصلے جو ہیں وہ میدان جنگ میں ہوں گے. لیکن عرب کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ کیا عرب کوئی کھانا اور پانی اندر بھیج سکتے ہیں یا نہیں بھیج سکتے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور تاریخ ان کو کس طرح سے یاد رکھے گی کہ یہ وہ عرب ہیں جو یہاں پر میوزک فیسٹیول کروا رہے تھے, جو یہاں پر جشن ہو رہا تھا, اور وہاں پر غزہ میں نہتے لوگ ایک پانی کی بوند کو ترس رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب عربوں پر سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا اندر وہ خوراک اور پانی بھجوا سکتے ہیں یا نہیں بھجوا سکتے. یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.